بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اپنے زمانے کے اندر مختلف فضائل کے اعتبار سے صحابہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی فضیلت یہ تھی کہ یہ دونوں سسر ہیں رسول پاک علیہ السلام کے۔ اس فضیلت سے صحابہ ان کو پہچانتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں داماد ہیں رسول پاک علیہ السلام کے۔ عاشرہ مبشرہ کو اس نسبت سے کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان کا ایک مقام تھا۔ بدر والوں کو بدری ہونے کے اعتبار سے بہت اونچا سمجھا جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کو بہت اعلیٰ افضل سمجھا جاتا تھا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے اور ان کو حفاظ کی نسبت سے بہت فضیلت والا سمجھا جاتا تھا۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جو رسول پاک علیہ السلام کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی فضیلت تھی۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو قرآن بہت بہترین انداز سے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام خود ان سے قرآن پاک سنا کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابی بن کعب ان میں سے تھے۔ کسی کو یہ فضیلت تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑ کر چلا کرتے۔ تو بہت سارے فضائل تھے صحابہ کی جماعت کے اندر، جن فضیلتوں سے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی فضیلت تھی جو بعض صحابہ کو اس دنیا کے اندر ملی تھی، اور وہ فضیلت یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے کسی موقع پر خوش ہو کر کسی کو دعا دی تھی۔ یہ صحابہ بھی بہت عظمت والے صحابہ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا جس کو لگتی تھی، اس کا اثر اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کے اندر بھی باقی رہتا تھا۔ اذا دعا لرجل ادرکت الدعوت ولدہ وولد ولدی، رسول پاک علیہ السلام اگر کسی کے لیے دعا فرما دیتے، اس دعا کی برکات وہ خود بھی محسوس کرتا، اس کی اولادیں بھی محسوس کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ،
اے اللہ انس کو، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک، آپ نے دعا دی کہ اللہ اس کے مال کو، اس کی اولاد کو بڑھا دے۔ مال بھی اللہ نے بہت دیا اور 80 بیٹے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ابن عباس کو کتاب اور سنت کا علم نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن عباس فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ ابن ملحان ایک صحابی ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے خوش ہو کر فرمایا افلح وجہک، تیرا چہرہ سر سبز و شاداب رہے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ 80 سال کی عمر میں ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے 20 سال کے بچے کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایسی رونق اور روشنی تھی جیسے آئینے کے اندر ہوتی ہے کہ دور سے کوئی بندہ گزرتا ان کے چہرے کے رخسار میں نظر آیا کرتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اشعار سنائے، آپ کو پسند آئے، آپ نے فرمایا لا یفض اللہ فاک، یہ اس زمانے کے اندر شعراء کو کہا جاتا تھا، ایک محاورہ تھا کہ اللہ کرے تیرے دانت نہ ٹوٹیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی یہی جملہ فرمایا، 120 سال کی عمر ہوئی اور دانت ایسے تھے جیسے دودھ پینے والے بچوں کے ہوتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جن حضرات کو دعائیں دی ہیں، یہ حضرات بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے اندر بہت بڑے نصیبے والے، سعادت مند اور بہت فضیلت والے صحابہ سمجھے جاتے تھے۔ بہت لمبی جماعت ہے ایسے حضرات کی جن کو رسول پاک علیہ السلام کی دعا ملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما عمر کی وجہ سے۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف فرما رہے، ہر آنے والا دن اسلام کی عزت اور شان و شوکت میں اضافہ ہوتا رہا۔ رسول پاک علیہ السلام کی دعائیں بہت اعلیٰ درجے کی، بہت اونچے درجے کی تھی، اور وہ صحابہ بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کے سمجھے جاتے تھے جن کو رسول پاک علیہ السلام کی دعا مل جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں 2 قسم کی تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کسی خاص بندے کے لیے کوئی دعا فرما دیا کرتے، یہ اس کی سعادت مندی تھی، اور کبھی رسول پاک علیہ السلام کسی عمل کے بارے میں فرمایا کرتے کہ جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا اس کے لیے یہ دعا ہے، اور یہ دعا پھر قیامت تک اس بندے کو ملتی رہے گی جو آدمی اس عمل کو اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمع، اللہ پاک اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، اس آدمی کو خوش رکھے جو میری کسی بات کو سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں کرتا، پھر وہ یاد کر کے اسی طریقے سے اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ یہ وہ دعا تھی رسول پاک علیہ السلام کی جو اللہ پاک نے محدثین کو نصیب فرمائی ہے، اور جنہوں نے بھی حدیث کی اشاعت کا کام کیا ہے اس امت کے اندر اللہ پاک نے ان کو سرسبز و شاداب رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی عظمت اور محبت امت کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی دعا بعض دفعہ افراد کا نام لے کر ہوتی تھی، اور بعض دفعہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا کسی کام کو ارشاد فرما کر اس کام کے کرنے والے کے لیے ہوتی تھی۔ اس کے بالکل برعکس رسول پاک علیہ السلام نے بعض دفعہ بد دعا بھی دی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اس سے بڑا بدبخت شاید کسی کو نہ کہا جا سکے۔ یہ بندہ فرعون، قارون، نمرود، شداد سے بھی زیادہ بدبخت ہے جس کو رسول پاک علیہ السلام کی کوئی بد دعا لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ، 4 بیٹیاں ہیں ان میں سے 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ اور ایک بیٹی کا نام حضرت کلثوم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت ہوئی ہے جب رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال، نبوت ملنے میں ابھی 10 سال باقی تھے، ان کی ولادت ہوئی، اور حضرت کلثوم ان کے بعد میں پیدا ہوئی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے
اپنی نبوت سے پہلے ہی ان دونوں بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، حضرت رقیہ کی شادی عتبہ ابن ابی لہب کے ساتھ اور حضرت ام کلثوم کی شادی عتیبہ ابن ابی لہب کے ساتھ کر دی تھی۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت نصیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر انسانوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کی تو یہ ابو جہل اس نے بہت زیادہ، ابو لہب اس نے بڑا ستانا شروع کیا، اور اس نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہارے لیے ضروری کرتا ہوں کہ تم محمد الرسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ان میں سے جو عتبہ تھا اس نے تو باپ کے کہنے سے صرف طلاق دے دی، لیکن جو عتیبہ تھا اس نے طلاق بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بدتمیزی بھی کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیری مخلوق میں جتنے کتے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، ان میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما دے۔ ابو لہب کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی بد دعا ہے۔ وہ اپنی پوری جماعت اس نے بنائی جو میرے بیٹے کی حفاظت کرتی رہے، دیکھو محمد الرسول اللہ نے بد دعا دی ہے، یہ اس کو لگنی ضرور ہے، تم اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہاں تک کہ سفر میں بھی بھیجتا تھا تو ایک جماعت ساتھ بھیجتا تھا کہ تم جاگتے رہنا، پہرے داری کا کام کرتے رہنا، کہیں میرے بیٹے کو کوئی درندہ آ کر چیر پھاڑ کر کھا نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے ملک شام کا اس بدبخت نے سفر کیا۔ ایک شیر رات کو آیا، ہر ایک کے منہ کو سونگتا رہا، اور جب اس کے پاس پہنچا اس کو چیر پھاڑ کر ان کے جاگتے ہوئے کو وہ سب دیکھتے رہے اور اس کو ختم کر کے وہ چلا گیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی بد دعا بڑی سخت بد دعا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جن کو رسول پاک علیہ السلام کی بد دعا لگی ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن دوسری بد دعا کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے بغیر کچھ گناہ ایسے ارشاد فرمائے جن کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ گناہ کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہو، لعنت کے الفاظ فرمائے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ سے بچانا ہے، لیکن جن گناہوں پر رسول پاک علیہ السلام نے لعنت کے الفاظ فرمائے بڑے شدید قسم کے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجتا ہو۔ بعض دفعہ نافرمانی اس حد تک بندہ پہنچا دیا کرتا ہے کہ ماں باپ کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، ان کا ڈانٹنا اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ ان کا پیار کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور بعض دفعہ بدبخت یہ آدمی زبان سے لعنت کا لفظ بول دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدہ، جس نے اپنے والدین کو برا بلا کہا اللہ کی اس پر لعنت۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 بندوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتشبہات، اللہ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ یہ بھی بڑا لمبا باب ہے، اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی دعا بھی 2 طرح کی، افراد کا نام لے کر متعین کر کے یا کسی کام کو بتا کر کہ یہ جو کام کرے گا اس کے لیے یہ دعا ہے۔ بد دعا بھی 2 طرح کی، بعض بندوں کا نام لے کر اور بعض دفعہ کسی گناہ کو بتا کر، دونوں طرح سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان المبارک کی نسبت سے رسول پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے اندر منبر پر تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ بندہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ رمضان المبارک جیسا برکت والا مہینہ گزر گیا، اس بندے کے گناہ نہیں چھوٹے، اس بندے کے آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلا، یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس نے اپنی قبر کو نہیں سوچا، اس نے اپنی آخرت کے بارے میں غور نہیں کیا، اس نے اپنی جنت کے بارے میں نہیں سوچا، اس کے سامنے جہنم کی مصیبتیں نہیں آئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا جس کے اندر اللہ پاک رحمت کو اور اللہ پاک برکتوں کو اور اللہ پاک مغفرت کو اور آگ سے آزادی کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ بد نصیب رمضان المبارک کے اندر بھی محروم رہا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کا جملہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا،
اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ آدمی جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آیا پھر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی ہے، اس کے کئی چیزوں کے اندر، کئی فضیلتوں کے اندر ایک یہ بھی فضیلت اس کے اندر بیان فرمائی گئی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ ہر رات اللہ پاک اس میں جہنم کے قیدی آزاد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت میں اللہ پاک 10 لاکھ بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، 10 لاکھ بندوں کی۔ اتنی زیادہ اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک 29 دن کا ہو اور اس کے اندر 4 جمعے آ جائیں، ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ بندوں کی بخشش، اور جو جمعے کا دن ہوتا ہے اس میں ہر گھنٹے میں 10 لاکھ بندوں کی بخشش۔ اگر کبھی رمضان المبارک 29 دن کا ہو اور اس کے اندر 4 جمعے ہوں تو حساب کیا جائے تو 125 ملین 12 کروڑ 50 لاکھ بندے بنتے ہیں جن کی بخشش رمضان المبارک کے اندر اللہ فرماتے ہیں، جن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اگر 5 جمعے آ جائیں اور 30 روزے ہو جائیں تو اللہ پاک 15 کروڑ 150 ملین بندے جہنم سے بخش دیے جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ بخشش کے باوجود اگر کسی کی بخشش نہ ہو اور وہ بندہ بخشش سے محروم رہ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کا جملہ فرمایا ہے۔ رمضان المبارک ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر بار بار اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تو ہمیں بخش دے۔ جو آدمی گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک بھی پہنچ جائیں گے اور تو میرے سامنے آ کر توبہ کرے گا، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کا ہم سب کے سب ضرور کثرت سے اہتمام کریں۔ دوسری سیڑھی پر رسول پاک علیہ الصلاۃ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا کہ بعد من ذکرت عنده ولم يصلی علی، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رسول پاک علیہ السلام کے حق اس قدر زیادہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ اپنے نبی پر تو اللہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کی کثرت کرنا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ ضرور کہنے والا بھی کہے اور سننے والا بھی کہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات پر درود پڑھنا۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ درود شریف کی ویسے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک خاص فضیلت آج کی اس مجلس میں سامنے رکھی جائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ تم شہید کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں چلا جائے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے خون کو اللہ کے راستے میں بہا دے، وہ شہید ہے۔ فرمایا کہ اگر صرف اسی کو شہید سمجھو گے تو میری امت کے شہید تو بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے بندوں کو جن کو دنیا کے اندر تو شہادت نہیں کہی جائے گی لیکن آخرت کے اندر ان کو اللہ شہید کا درجہ دیں گے۔ دنیا کے اندر جو شہادت نہیں کہی جائے گی وہ اس لیے کہ شہید جو میدان جنگ کے اندر کسی کافر کے ہاتھ سے مارا جائے اور دین کی سربلندی کے لیے مارا جائے، اس کا خون بہہ جائے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں پہنایا جائے گا، اس کو اسی خون آلود کپڑوں کے ساتھ اور بغیر غسل کے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، لونہ لون دم وریحہ ریح مسک، اس کا خون کا رنگ ہوگا لیکن اس کے اندر سے خوشبو مشک و زعفران جیسی آ رہی ہوگی۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے جو شہید ہے، جو کافر کے ہاتھ سے مرتا ہے، میدان جنگ کے اندر جس کی جان جاتی ہے اور جس کا خون بہتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا شہید۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے جو مختلف چیزوں کو مختلف کام کرنے والوں کو شہید فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ ان کو بھی شہداء کے ساتھ ملا دیں گے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام احادیث کو اکٹھا کیا۔ ہمارے لیے ہوتا تو شاید بڑا مشکل کام تھا، تمام ان احادیث کو جمع کیا اور پھر ان کی فہرست بنائی جس کو رسول پاک علیہ السلام نے شہادت کا درجہ دیا ہے۔
تو 42 ایسے بندے ہیں، 42 طرح کی ایسی خصوصیتیں اور صفات ہیں، جو بندہ ان میں سے کسی کے کرتے ہوئے مر جائے گا اللہ پاک اس کو بھی شہید کے برابر درجہ دیں گے۔ ایک آدمی اگر روزانہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت 25 دفعہ پڑھ لے، 25 دفعہ، مشکل کام نہیں ہے، پھر اس کا انتقال ہو جائے، قیامت والے دن اللہ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور بیماری کی حالت میں کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتا رہے، پھر اس بیماری سے اس کو صحت نہ ملے اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو جائے، قیامت والے دن اللہ اس کو شہید کے برابر اٹھائیں گے، شہید کا درجہ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ ایک عورت ولادت کے وقت میں، بچے کی پیدائش کے وقت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس عورت کو اللہ پاک شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر چھت گر جائے اور وہ مر جائے، اس کو بھی اللہ شہادت کا درجہ دیں گے۔ کوئی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے، اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ دیں گے۔ جو مظلوم ہو، بے گناہ ہو، کوئی آ کر اس کو مار جائے، اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ دیں گے۔ 42 بندے، 42 طرح کی چیزیں لکھی ہیں، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے، اسہال ہے، استسقاء ہے، کینسر ہے، یہ وہ ساری بیماریاں اس کے اندر شامل ہیں۔ جو ان بیماریوں میں سے کسی بیماری سے انتقال کر جائے، اللہ پاک اس کو بھی شہداء کے برابر قیامت والے دن اٹھائیں گے اور اس کو بھی شہید کا درجہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت درود شریف کی بھی یہ ہے کہ جو آدمی روزانہ پابندی سے 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرے، روزانہ پابندی سے 100 مرتبہ جو آدمی درود شریف پڑھتا رہے اپنی زندگی کے اندر، پھر وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے، اللہ پاک قیامت والے دن اس کو بھی شہداء کے درجے میں شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ 42 طرح کی چیزیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر آئے، میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسری سیڑھی پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ آدمی جس کے والدین دونوں یا والدین میں سے ایک زندہ ہو، پھر وہ ان کی اتنی خدمت نہ کر لے کہ اللہ پاک اس کو بخش دیں، وہ آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رغم انفو رغم انفو رغم انفو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس کے والدین موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے چہرے پر رحمت کی نگاہ سے ایک نگاہ ڈالے گا، اللہ پاک اس کو حج کا ثواب دیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں اگر 100 دفعہ روزانہ ایسی نظر ڈال لیا کروں۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، 100 دفعہ ڈالو گے تو اللہ پاک 100 حجوں کا ثواب دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی دور سے کہیں سے مسافر جو طواف کرنے کے لیے آیا، اس نے طواف اس حالت میں کیا کہ بہت بوڑھی ماں تھی، اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ طواف کرتے ہوئے اس نے کہا انی لہا مطیۃ لا ازعر اذا الرکاب نفرت لا انفر، اشعار پڑتا ہے خوشی کے اندر کہ اے ماں میں تیرے لیے ایسی سواری ہوں کہ سواریاں تو پھر کبھی نہ کبھی اڑ جایا کرتی ہیں، میں تیری فرما بردار قسم کی سواری ہوں، جہاں چاہے مجھے لے کر تو جا سکتی ہے، میں تیرا خادم ہوں، میں تیری خدمت کرنے والا ہوں۔ ایسے وہ اشعار پڑھتے ہوئے طواف کرتا رہا، اور طواف کرنے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں فلاں علاقے سے اپنی ماں کو ایسے اٹھا کر لے کر آیا، پھر میں نے اس کو طواف کروایا، میں اس کی رات دن خدمت کرتا ہوں، کیا جو میرے ذمہ حق تھا ماں باپ کا وہ میں نے ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تو ایک رات کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ ماں باپ کی بہت بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ دونوں موجود ہوں تو دونوں کی خدمت کرنا، اور ان دونوں میں سے ماں کا حق زیادہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے باپ انتقال کر جائیں اور صرف ماں رہ جائے تو پہلے سے زیادہ اس ماں کی خدمت کرنا، اس لیے کہ اب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت حلیمہ سعدیہ حنین کے اندر تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اٹھ کر اپنی مبارک چادر بچھائی کہ اے میری ماں اس پر بیٹھ، حالانکہ وہ ماں نہیں تھی، صرف دودھ پلایا تھا۔
اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حنین میں جب تشریف لے گئے 6000 قیدی ہوئے، 6000 بندے جو گرفتار ہوئے اور جو قیدی بن گئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے زہیر جو ان کے دیور لگتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، وہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میں رشتے میں دودھ کے رشتے سے میں آپ کا چچا لگتا ہوں، یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں کچھ آپ کی پھوپھیاں ہیں، کچھ آپ کے چچا ہیں، کچھ آپ کی خالائیں ہیں، کچھ آپ کے ماموں ہیں، وہ آج مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میرے بنو عبد المطلب کے پاس ہیں وہ سب کے سب آزاد، اور ایسے کرو کہ ظہر کے بعد یہی بات کہنا۔ وہ ظہر کے بعد کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان کا حق سارے کا سارا واپس کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں اور سب کو آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا جس کو اللہ کے نبی اپنے قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے ہم بھی سب کو آزاد کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس نسبت سے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، اس قبیلے کے اندر جو قبیلہ بہت زیادہ لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن صرف اتنی سی نسبت پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اس کی اتنی لاج رکھی ہے کہ 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت، ملک مصر فتح ہوگا۔ آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح نہیں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ خبر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک زمانے میں دی، اے میری امت ملک مصر فتح ہوگا۔ جب تم ملک مصر کو فتح کرنا، مصر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی رہنے والی تھی۔ حضرت ہاجرہ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ کتنی پشتیں ہیں، کتنی نسلیں ہیں درمیان کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کتنے عرصے کے بعد، کتنے 100 سالوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ملک مصر کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اتنی دور کی نسبت کو بھی لاج رکھنا اس امت کو سکھایا ہے۔ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں وہ آدمی جن کے سامنے یہ نعمت موجود ہو اور پھر بے قدری وہ اس کی کرتے چلے جائیں۔ ابن حوشب ایک بزرگ ہیں، ان بزرگوں میں سے ہیں جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ نیک لوگوں کو بلایا کرتے اور ان سے کہا کرتے مجھے کوئی نصیحت کرو۔ ابن حوشب بھی ان میں سے ہیں جن کو بلاتے اور ان سے نصیحت کی فرمائش کیا کرتے۔ ابن حوشب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، ایک قبیلے سے میرا گزر ہوا، ایک قبرستان تھا، میں نے جب دیکھا تو عصر کے بعد میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک قبر پھٹی ہے اور اس کے اندر سے ایک مردہ نکلا ہے اور اس کا جسم انسانوں جیسا، اس کا چہرہ گدھے جیسا، اور وہ جیسے گدھا چیختا ہے ویسے وہ 3 دفعہ چیخا، پھر واپس چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میں نے منظر نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا، یہ کیا چیز ہے؟ اس بستی کے علاقے کے اندر جتنے بوڑھے ہوں گے یہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہا ہاں کبھی کبھی یہ ایسے ہوتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے بندوں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دن یہ جو بندہ ہے جو باہر نکلتا ہے، اس کی ماں اس کو کوئی بات کہتی تو یہ کہا کرتا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہو، تو گدھے کی طرح مجھے تنگ کرتی رہتی ہے۔ اس کی سزا اللہ آخرت دکھایا نہیں کرتے، پردے میں ہے، کبھی کبھی دکھا دیا کرتے ہیں آخرت کے مناظر بھی، تو اللہ پاک نے اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ نے اس کا چہرہ گدھے جیسا بنا دیا، صرف ماں کو یہ جملہ کہنے کی وجہ سے۔ ماں باپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ایک واقعہ جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں کہ ایک آدمی انتقال کا وقت ہے اور کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ کلمہ زبان سے نہیں نکلتا، بار بار تلقین کی جاتی ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکلتا۔ لوگوں نے پریشان ہو گئے کہ تھا تو مسلمان، اچھا آدمی تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ماں کو بلایا گیا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی صحابہ نے کی، کہا آگ جلا کر اس کو اس میں ڈال دو، بعد میں بھی تو اس نے آگ میں جلنا ہے۔ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کام نہ کریں، ٹھیک ہے ناراض تھی لیکن ہے تو میرا بیٹا، میرا لخت جگر ہے، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، فوراً اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا۔
ماں باپ، جو آدمی ماں باپ کی عزت ادب احترام کرے گا اللہ اس کو دنیا کی وسعت اور فراخی نصیب فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی اپنے استاد کی قدر و قیمت کرے گا، اس کے عزت احترام کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ اس کو علم دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی علماء کی قدر کرے گا اللہ اس کی اولادوں کے اندر سے علماء کو پیدا کریں گے۔ جو علماء کے گستاخ ہوا کرتے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن اس کا دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ ایسے بندوں کی اولادوں میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوتا، کبھی قرآن کا حافظ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات ہیں، نیکیاں ایسی ہیں جن کے اثرات ہیں۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم سب نے کوشش کرنی ہے اللہ ہماری آخرت بنا دیں، اللہ ہماری قبر بنا دیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے جو ناراض ہم نے اللہ کو کیا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ ان سارے اعمال صالحہ کی کوشش کرنا، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب